کیا نماز میت کے لیے وضو واجب ہے؟ جی نہیں، نماز میت کے لیے نہ وضو واجب ہے، نہ غسل واجب ہے، نہ طہارت واجب ہے، بلکہ آپ کا لباس بھی اگر مثال کے طور پر نجس ہو تب بھی آپ نماز میت کو اٹینڈ کر سکتے ہیں اور ادا کر سکتے ہیں۔ نماز میت ایک طرح سے دعا ہوتی ہے جو میت کے حق میں کی جاتی ہے، لہٰذا اس کے لیے وہ شرائط نہیں ہیں جو پنجگانہ نمازوں کے لیے یا باقی مستحب نمازوں کے لیے شرائط ہوتی ہیں۔ کہ یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب نماز میت پڑھنی ہے، یعنی میت کے اوپر نماز جنازہ، جس کو نماز خود کہہ رہے ہیں صاحب، ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ نہ وضو شرط ہے، نہ طہارت شرط ہے، نہ کپڑوں کی پاکیزگی شرط ہے، نہ جسم کی پاکیزگی شرط ہے، یعنی ہر چیز نجس ہو تب بھی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے ترغیب و ترہیب میں، تمام محدثین نے، ائمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہیں ہے۔ اور یہ عمومی حکم ہے، کوئی بھی نماز ہو، وضو کے بغیر جس میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کی نیت کی جاتی ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ صاحب بیڑا گرک کر دیا، انہوں نے صاف کر دیا۔ اچھا، یہ تو دعا کرنے والے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اوپر ہم نے میت کے اوپر دعا کرنی ہے اللہ کے ہاں بخشش کے لیے، تو یہ جو بخشش کی دعا پلیدگی میں کر رہے ہیں، اور وہ پلیدگی بھی سادہ نہیں، صرف ایسی پلیدگی نہیں کہ جس میں وضو نہیں، نجاست والی پلیدگی میں کر رہے ہیں، تو یہ میت کو کیسے تدفین کرتے ہوں گے؟ میت کو تو بالاولیٰ یہ بغیر ہی نہائے دھلائے غسل کیے، جبکہ اسلام کا حکم ہے تجہیز ہے، تکفین ہے، اور اس کے بعد تدفین ہے۔ اور غسل میت کے اتنی بڑی شرط ہے کہ جب حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بیٹی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اغسلنھا ثلاثا او خمسا او اکثر من ذالک، کہ میری بیٹی کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ غسل دو اور اس سے بھی زیادہ دو، اور پھر فرمایا کہ ایک دفعہ بیری کے پتوں سے غسل دو۔ جگہ یار یہ دعائیں کیسے یعنی میت کے لیے یہ ایسا مذہب ہے، اب میں مسلمانوں پر آشکارا کر رہا ہوں کہ یہ میت ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مر گیا مردود، بس کر دو اس کو گڑے کے سپرد، گڑے میں ورود۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اسلام میں غسل کرانے پہ جہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے نا، وہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے والا غسل کرے یا وضو کرے۔ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح فرمان ہے کہ میت کو غسل دینے والا اگر اس کی شرمگاہ اور وہاں پہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا تو وہ وضو کر لے، اور اگر اس کے کپڑوں کو غلاظت نہیں لگتی تو وضو کر لے، ورنہ وہ غسل کرے گا۔ اتنی اہمیت ہے نماز میت کی، صلاۃ الجنازہ کی، اور جنازے کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس میں اہل توحید 40 شریک ہو جائیں یا جتنے زیادہ لوگ ہوں وہ میت کے لیے گواہ بن جاتے ہیں، سفارشی بن جاتے ہیں۔ اور یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی آ جاؤ، غلاظت کی حالت میں آ جاؤ اور میت بخشی جائے گی۔ میت کو بخشوانے کے لیے پوری طاقت لگانی چاہیے، پورے خلوص سے دعائیں کرنی چاہیے، پورے خلوص سے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، میت کے لیے اخلاص اور الحاح سے، گریہ و زاری سے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ اور ان کا تو بس بیڑا ہی غرق، انہوں نے تو سب فارغ کر دیا کہ ہم ویسے ہی ہیں جیسے یہودی گڑھے میں ڈال دیتے ہیں، ہندو گڑھے میں ڈال دیتے ہیں، بدھ مت اور کرسچن ڈال دیتے ہیں، جن کے ہاں کوئی نماز جنازہ پاکیزگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، پاکیزگی اسلام کا خاصہ ہے، الطہارۃ شطر الایمان، طہارت تو عمومی حالات میں بھی ایمان کا حصہ ہے، نہ جائے کہ نماز پڑھنی ہو اس کے لیے تو پوری تیاری کا حکم ہے۔ اور یہ صاحب نماز بھی کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے طہارت بھی شرط نہیں کہہ رہے اور وضو بھی شرط نہیں کہہ رہے، نہ ان کی نمازیں ہیں، نہ ان کی طہارتیں ہیں، نہ ان کے جنازے ہیں، نہ ان کی پاکیزگیاں ہیں، بس اللہ کے سپرد ہے، یہ فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا کہ پالیدی کی حالت میں جنازہ پڑے ہوئے کی میت بھی نہیں بخشی جائے گی اور ان پر بھی عذاب ہوگا۔